سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ جس طرح ہم نے سنا ہے کہ موت کے وقت جو ہے انتہائی مشکل وقت ہوگا اور شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس وقت بندے کا ایمان ڈگمگا جائے، تو کیا پیر کامل جو ہے وہ اپنے مرید کا ایمان اس وقت بچائے گا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ یا سیدی آپ سے عرض یہ ہے کہ جب میرا وقت نزا آئے تو میری بھی مدد فرمائیے گا، بلکہ ہم سب کا جب وقت نزا آئے تو ہماری مدد فرمائیے گا۔ یا سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ جس طرح الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دراصل ایمان کیا ہے؟ عقیدہ ایمان ہے۔ عقیدہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور جس نے اللہ پر عقیدہ رکھا، جس کے عقائد درست ہوں گے، وہی کامیاب ہوگا۔ یہ جو پیر فقیر کے پیچھے لوگ گھوم رہے ہیں، یہ سب نامراد ہوں گے، اور اللہ ان کو ہدایت دے۔ اب دیکھ لیجئے الیاس قادری کو، یہ نوجوان اس کا مرید ہوگا الیاس قادری کا، دیکھیے کس طرح سے اس سے التجا کر رہا ہے، جیسے انسان اپنے رب سے، اللہ رب العالمین سے مدد مانگتا ہے کہ آپ میرے مرنے کے وقت، موت کے وقت میری مدد کو آ جائیے گا۔ بلکہ یہ دعا تو اللہ سے کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انسان کو سکھا دیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اب لوگ جو ہے قرآن سے دور ہو گئے ہیں اور مدد مانگنے کے لیے جا رہے ہیں کس کے پاس؟ اپنے پیر کے پاس۔ اور پیر کو دیکھیے الیاس قادری کتنا مسکرا کر کے، سر جھکا کر کے اس کی بات سن رہا ہے، اس کو یہ نہیں بتا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارے کو کچھ نہیں پتا ہوگا، تو یہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں، مدد اللہ سے مانگو، میں آپ کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو ایمان پہ قائم رکھے اور موت کے وقت آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ لیکن وہ مسکرا رہا ہے گویا مرتے وقت، جبکہ یہ پیر الیاس قادری پہلے مر جائے گا عمر کے اعتبار سے، اگر دیکھا جائے تو میڈیکل کے اعتبار سے، کیونکہ وہ تو نوجوان ہے۔ اگر میڈیکل میں اس کو دونوں کو ٹیسٹ کریں گے تو عقل اور میڈیکل سائنس تو یہی بتائے گی کہ الیاس قادری جلدی کوچ کر جائیں گے، جبکہ وہ ابھی نوجوان ہے، ان کے 20 سال کے بعد شاید ہو جائے گا۔ ویسے تو اللہ رب العالمین موت جس کو چاہے جب دے دے، مگر عقل کا ایک تقاضا ہے۔ تو وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے الیاس قادری کہ اللہ سے دعا کرو اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا، تاکہ آپ جب تک زندہ رہیں، اسلام پہ زندہ رہیں، ایمان پہ زندہ رہیں، اور جائیں تو دنیا سے ایمان کے ساتھ آپ کا خاتمہ ہو۔ لیکن وہ مسکرا کر کے سن رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم آپ کے موت کے وقت آپ کو شیطان سے بچائیں گے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا، ان الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا حربہ، شیطان کی چال بہت ہی کمزور ہے۔ شیطان جتنا بھی چال بازی کرے، مومن کو ہرا نہیں سکتا، کیونکہ مومن ہمیشہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ مومن کی مدد کرتا ہے۔ اگر اس طرح سے ہو کہ ایک انسان ساری زندگی عبادت میں گزارے، تہجد میں رات کو کھڑا رہے، قیام کرے اور روزہ رکھے، سب کام اچھا کر رہا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، اور پھر مرتے وقت شیطان اس کو گمراہ کر دے گا، ایسا تو ممکن ہرگز نہیں ہوگا۔ کیونکہ جو معاملہ مومن کے ساتھ ہے، جو نظر ہم لوگوں کو نہیں آتا، وہ اللہ رب العالمین، جیسے قبر میں، ہر مسلمان کو تو عربی نہیں آتی، لیکن قبر میں جب وہ جائے گا تو عربی سمجھنے بھی لگے گا، بولنے بھی لگے گا، تو وہاں پہ چینج ہو جائے گا معاملہ۔ ہمارے جو دماغ کے اندر ایک سسٹم ہے، اللہ رب العالمین اس کو چینج کر دیں گے کہ جب وہاں پہ پھر عربی سمجھنے بولنے لگیں گے لوگ۔ لیکن دنیا میں ہمیں اس کے لیے تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، گرامر پڑھنے پڑتے ہیں عربی کے، پھر جا کر کے عبور حاصل ہوتا ہے۔
تو ان کا دیکھیے عقیدہ، انہوں نے اپنے مریدوں کو یہ دیا ہے کہ تم لوگوں کا مشکل کشا پیر ہے، اور اس وقت الیاس قادری صاحب نے لوگوں کو اسی طرح سے سکھا دیا ہے کہ میں مشکل کشا ہو چکا ہوں۔ اب یہی تو شرک ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ پیروں سے مانگنا شرک ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، اے میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہہ دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ کہ ان بزرگوں پر۔ وہاں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہو سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے لیے چاہے جتنا ہی بڑا وقت ہو حساب کتاب کا، لیکن انہیں محسوس ایسا ہوگا، دیکھیے آٹومیٹک سسٹم ہے، جبکہ دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ پہ دھکا کھا رہے ہیں، جیسے بینک میں جاتے ہیں لوگ لائن لگاتے ہیں، یا کسی بھی ادارے میں باری کا لائن آتا ہے، تو وہاں پہ ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ اگر میں ولی ہوں، بہت بڑا عابد ہوں، اور ایک انسان گنہگار بہت بڑا ہے جو شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تو دونوں ہم ایک ساتھ آگے پیچھے لائن میں کھڑے ہوں گے اور بہت لمبی قطار ہوگی، تو ایسا کبھی ہرگز نہیں ہوگا کہ اس کو تکلیف ہوگی اور مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ مجھے ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے 5 گھنٹہ لائن میں کھڑے ہونے میں وہ تو تھک گیا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوگا کہ میں نے 1 منٹ میں یہ معاملہ طے کر لیا۔ تو دنیا میں ایسا نہیں ہے، اگر وہ تھکے گا گنہگار تو میں عابد بھی تھک جاؤں گا۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جو لوگ اللہ والے ہوں گے، مومن ہوں گے، جنتی ہوں گے، وہ لوگ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طویل مدت ہوگے حساب کا ہوگا، لیکن ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ 4 رکعت فرض نماز میں جتنا وقت لگتا ہے وہ اتنے وقت میں نمٹ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا حساب کتاب کیسے ہو گیا۔ جیسے ایک اچھے طریقے سے بھی اگر آپ بہت آسانی سے نماز پڑھیں تو 10 منٹ لگتا ہے، میں سمجھتا ہوں 4 رکعت نماز میں، تو 10 منٹ میں ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ہم ابھی آگے کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارا 10 منٹ میں حساب کتاب ہو گیا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہ بدبخت لوگ جو ہوں گے گنہگار، اللہم اجرنا من النار، تو ان لوگوں کا تو حساب کتاب، ان کا کاروبار ختم ہی نہیں ہوگا۔ ان کا 10 منٹ میں کاروبار جیسے ختم ہو جائے گا، وہ محسوس کریں گے، حالانکہ وقت ان کا بھی ہوگا 50 سال کا، 50,000 سال کا، جو بھی ہوگا، لیکن انہیں محسوس ایسا ہوگا کہ جیسے ہم نے 10 منٹ میں میرا حساب کتاب ہو گیا، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور ان کا تو کاروبار ختم ہی نہیں ہوگا گنہگاروں کا۔ تو یہ چیز جو الیاس قادری نے لوگوں کے دماغ میں ڈال دیا کہ ہم مدد کریں گے، تو اسی لالچ میں لوگ ان کے ساتھ ہیں اور ان کو مزہ آ رہا ہے۔ لوگ ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، جیسے کہ شیطان کی تسبیح چھوٹ گئی، ہاتھ سے گر گئی، اور فرشتے دوڑے اٹھانے کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں، تو شیطان کو بہت مزہ آ گیا، تو وہ بار بار تسبیح گرانے لگا تھا۔ تو یہی حال آج کل کے یہ جو نام نہاد پیر بنے ہوئے ہیں، ان کو اپنے مرید سے پاؤں ہاتھ چوموانے میں بہت مزہ آتا ہے، اور یہ لوگوں کو گمراہ اسی طرح کر رہے ہیں۔ اور یہ سیدھے سادے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ پیر صاحب ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے، جبکہ سراسر یہ لوگ دھوکہ میں ہیں۔ اور جبکہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ تو اللہ رب العالمین
جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو پھر سارے تو فارغ ہو گئے، اس میں تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیغمبر کی چلے گی ان کی یا کسی اور، کسی کا بھی نام نہیں آیا، صرف کیا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ رب العالمین چاہے گا وہی ہوگا۔ تو پھر ہمیں کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ ایک اللہ سے مدد مانگنی چاہیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا خالق ہے۔ اور جبکہ اللہ نے بار بار لوگوں کو نصیحت کیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، لیکن لوگ تو عبد القادر کو قادر سمجھ رہے ہیں ہر شے پہ۔ یہ ان کو تعلیم دی گئی ہے، شرکیہ تعلیم۔ اللہ رب العالمین سب کو شرک کے اور بدعت سے حفاظت فرمائے۔ اور یہ لوگ کا عقیدہ ایسا بنا دیا ہے کہ یہ لوگ تمام، یعنی کہ صرف خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، باقی تمام فرقے کو یہ کافر سمجھتے ہیں۔ ان کا نماز جنازہ یہ لوگ نہیں پڑھتے۔ اگر کوئی دیوبندی مر جائے گا، بریلوی اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھے گا، اہل حدیث کا جنازہ یہ نہیں پڑھتے۔ جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بھی ہاں شرک کرے گا تو پھر اس کا اللہ حافظ، لیکن جہاں تک جو بھی گنہگار لوگ ہیں، اور گناہ کا انسان تو خطا کا پتلا ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب مسلمان ہیں، اور جو لوگ کچھ کوتاہی کر رہے ہیں، غلط طریقے سے چل رہے ہیں، اگر ان کا وہ کچھ سزا پا کر کے جنت میں ضرور چلے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے، لیکن ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اہل حدیث کبھی بخشا نہیں جائے گا، وہ کافر ہے، دیوبندی کافر ہے۔ تو علماء کرام آج اگر پاکستان کی آبادی دیکھی جائے تو لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ 23 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے تو یہ تو صرف اپنے چند کروڑ یا لاکھ کو شمار کر کے بتا دیں گے کہ بس پاکستان کی اتنے لوگوں کی آبادی ہے، مسلمانوں کی ہے، باقی تو ساری کافروں کی آبادی ہے۔ تو یہ پاکستان کو انہوں نے بدنام کر دیا ہے فرقہ واریت کی وجہ سے، اور یہ لعنت بر صغیر کے اندر ہی پھیلی اور لوگ گمراہ ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔